اور ہر انسان یہ جان رہا ہے مجھے ایک نہ ایک دن نکاح کے بندھن میں بندھنا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، تو آپ اپنی زندگی میں کوشش یہ کریں، اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہتا تو ہاتھ نہیں دیتا، اللہ چاہتا تو پاؤں نہیں دیتا، اللہ چاہتا تو زبان نہیں دیتا، اللہ چاہتا تو اندھا کر دیتا۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز سے آپ کو ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، جسم و جسمانیت سے نوازا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے مرنے سے پہلے، یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اگر آپ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، وہ تیاری کیسے تیاری ہے؟ نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے۔ اب جیسے ایک سال ہو گیا سالانہ کا محفل ہے، ان کے وارثین نے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے مقصد سے، محفل منعقد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم یا مرحومہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہوں گے جن کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، مولا ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ یہ ایصال ثواب، تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ ایصال ثواب کے محفل میں جب بھی جائیں تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، جب بھی جائیں سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، جب بھی جائیں الحمدللہ کثرت سے پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کی برکت مرحوم کو عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت مرحوم کو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نیک چیزوں کا ذریعہ اللہ مرحوم کو عطا کرے گا۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، مولا اس آیت کریمہ کے صدقے طفیل میں مالک و مولا مرحومہ کے تمام گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے صدقے طفیل میں گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے صدقے طفیل میں گناہوں کو مٹا دے گا۔ بس میرے پاس 4 منٹ کا وقت آؤ۔ میرے عزیز، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے لیے ہمیں پوس پال کے اتنا بڑا کیا، زمین جائیداد مکان دکان تمام چیزوں کا اہتمام کیا، ہمیں اس لائق بنایا تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ وَرَبَّتْهُ طِفْلًا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وَرَبَّتْهُ طِفْلًا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اس کے اندر سوچنے کی طاقت نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے چل نہیں سکتا ہے۔ یہ ماں باپ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی تعظیم کی، اس نے آپ کو عزت کیا، اس نے آپ کو زندگی بخشی، اس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ تاکہ آپ دنیا میں رہ کر کے نیک کام کریں، ماں باپ کی زندگی کو خوشحالی کریں۔ بچہ جو نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کے باپ کو عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میرے شریک حیات، میرا لال دنیا میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تم اسے حافظ قرآن بنا دینا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں، اس کے والدین کو، اس کے باپ کو قبر میں عذاب میں مبتلا کرو، ستاؤ، مارو پیٹو، کوڑے مارو۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا میرے بزرگوں دوستو۔ لیکن بچہ روئے زمین پہ جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے اے میرے فرشتوں، کل تک تو عذاب دے رہے تھے لیکن آج عذاب اٹھا لو، آج
عذاب کو ختم کر دو۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اے مالک و مولا کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ حکم تھا کڑی سے کڑی عذاب دی جائے، لیکن اب حکم ہے کہ اس کو ختم کر دیا، اب اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے جس کا بچہ روئے زمین پہ بیٹھ کر کے میرا نام لے اور میں اس کے والد کو قبر کے اندر عذاب نہ کروں۔ اس لیے کم سے کم اپنے ماں باپ کے نام سے دعا کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو انہی ذکر کے صدقے طفیل میں، انہی عبادت کے صدقے طفیل میں آپ کے ماں باپ کی مغفرت عطا کرے۔ اولاد اگر نیک ہوتا ہے تو نیک اولاد کے صدقے طفیل میں مالک و مولا ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اگر باپ نیک ہو اولاد اگر برا ہو تو اللہ فرمائے گا میں قبر کے اندر فرشتوں سے اے فرشتوں پوچھ اس نے اولاد نیک نہیں چھوڑ کر آیا، اب اس اولاد کا کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا۔